बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 6 स्टोरीज़, बहुत ही अहम स्टोरी। सदर साहब ने आखिर धमाका कर दिया है। वही हुआ जिसका खदशा था। सदर साहब ने तारीख दे दी है इलेक्शन की। एक नया फड्डा शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक फड्डा होगा, क्योंकि मना किया गया था कि आपने तारीख नहीं देनी और सदर साहब पे बड़ा प्रेशर था। और चंद रोज़ पहले भी जब वज़ीर कानून की निगरान वज़ीर कानून की मुलाकात हुई तो उन्होंने बाहर आके कहा कि भाइयों साढ़े ते न रहना, ठीक है ना, जागते रहना, साढ़े ते न रहना। सदर साहब कोई किसी भी लम्हे तारीख दे सकते हैं। खैर, तो अब सदर साहब ने तारीख दे दी है, इस पे बात करेंगे। इमरान खान की अटक जेल में समात हुई है, इस पे बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली क्या है? पीपल्स पार्टी कंफ्यूज है या ओवर रिएक्ट कर रही है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है? क्या सूरत? मेरे पास पक्के सबूत हैं, अभी मैं पेश करूंगा कि अगले इलेक्शन में कौन सी जमात आ रही है और कौन सी जमात हुकूमत बना रही है। ये मैं इररिफ्यूटेबल सबूत आपके सामने रखूंगा। बहुत बुरी खबर है भाई, PIA बंद हो रही है, ठीक है। अमरीकी सफ़ीर का ये दौरा गवादर, ये क्या चक्कर है? वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह का बिल कितना आया है? आप सोच के हैरान रह जाएंगे, आप देख के सुन के हैरान रह जाएंगे कि वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह का बिजली का बिल कितना आया है, ठीक है ना। ये सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएगी जब आप इस तरीके से घंटी के निशान को भी साथ प्रेस करते हैं। पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना है। और जो हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं। जो चंद जगहों पे जो बाकी रह गई हैं, को 8-10 जगह होंगी जो मार्क की हुई हैं हमने अब की बार, तो वो इंशाअल्लाह आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वालिदैन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए लगवाइए एक वाटर प्रोजेक्ट। प्यासी इंसानियत की प्यास बुझाइए। जनाब सदर साहब ने तारीखी धमाका कर दिया, वही जिसका खदशा था, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि 2 शख्सियात, अहम शख्सियात गई थी उनके पास, आर्मी चीफ साहब भी और DGI भी, और उन्होंने वार्न किया था कि आपने तारीख़ नहीं देनी। अगर आपने तारीख़ दी तो फिर कुछ लोग कह रहे थे, कुछ ज़राए, कि फिर आप जो है ना तारीख़ में पता नहीं क्या लिखे जाएंगे, ठीक हो गया ना। खैर, तो वो बहुत वार्न किया गया था, लेकिन वो नहीं। अच्छा, अब सदर साहब ने तारीख़ क्या दी है मैं वो बताता हूँ। सदर साहब ने एक ख़त लिखा है। मौक़िफ़ क्या है देखें, एक मौक़िफ़ है ना दोनों का ना, इलेक्शन कमीशन का, इस हुकूमत का, पिछली हुकूमत का, वज़ारत कानून का। उनका मौक़िफ़ है कि जी सदर साहब अब तारीख़ नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन लाज में तब्दीली हो गई है, और जब इलेक्शन लाज में तब्दीली हो गई तो अब इलेक्शन कमीशन जो है ना, या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन मुतफ़िका तौर पर वो तारीख़ देगा। और उसमें सदर साहब कहते हैं नहीं जी ऐसा नहीं है। सदर साहब या PTI या सदर साहब की तरफ जो वकला हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आइन की शिक 48(5) यानी 48 सब क्लास 5, आइन की जो शिक है ना 48 सब क्लास 5, वो जब वज़ीर आज़म मशवरा देना कि असम्बली तोड़ दें और वक्त से पहले तोड़ दें, तो सदर साहब असम्बली तोड़ देते हैं और इलेक्शन होने होते हैं 90 रोज़ में, और उसकी डेट जो है ना इलेक्शन की सदर साहब देते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है, आप चेक करें, आर्टिकल 48 उसकी सब क्लास 5। अब ये कहते हैं कि वो हमने इलेक्शन लॉज में तब्दीली कर दी है, तो इस वजह से सदर साहब और उसकी वकला या PTI या बाकी लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आपने तब्दीली किया है इलेक्शन लॉज में, आपने आइन में तब्दीली नहीं की, आइन में तरमीम आपने नहीं की। तो किसी कानून में की गई तब्दीली वो आइन की शिक को ख़त्म नहीं कर सकती। आइन की शिक तब ख़त्म होगी कि जब खुद आइन के अंदर तब्दीली की जाए। अब इन्होंने आइन में क्यों नहीं तब्दीली की? इसलिए नहीं की थी कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। आपको पता है PTI सारी छोड़ के चली गई, तो 20-22 जितने लोग थे राजा रियाज साहब ग्रुप के वो थे ना, बाकी तो छोड़ के चले गए थे। तो वो 2/3 मेजॉरिटी किसी के पास भी नहीं थी। अगर होती तो ये इन्होंने आइन में भी तब्दीली कर लेनी थी, ठीक हो गया। अब सदर साहब कहते हैं कि चूंकि कानून में तब्दीली हुई है
कानून वाली तब्दीली आइन वाली शिकों को कैंसिल नहीं कर सकती। समझ तो आ गई होगी बच्चों को, नौजवानों को, ठीक है ना। इसलिए सदर साहब कहते हैं तारीख मैं दूंगा। सदर साहब ने ख़त लिखा है आज, और तारीख दी नहीं, ये नहीं कह रहे कि जी मैंने तारीख दे दी है अपने से और फिर उसके। सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा है और उसमें 6 नवंबर तजवीज़ की है तारीख़, 6 नवंबर। उन्होंने कहा है कि जी मैंने तो आपको कहा था कि आप आएँ, हम मिल बैठ के कोई तारीख़ तय करें, आप नहीं आए और आपने कहा कि जी ये हमारा अख्तियार है। और फिर उसके बाद वजारत कानून से मैंने राय मांगी तो उन्होंने भी आपकी राय से इत्तफाक किया। वो कहते हैं कि सदर का नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। तो खैर मैं आपको तजवीज़ कर रहा हूँ कि 6 नवंबर, क्योंकि सदर साहब ने कहा कि 9 को असम्बली तोड़ी थी मैंने वज़ीर आज़म साहब की एडवाइस पर, 90 दिन में इलेक्शन होने थे और ये 89th डे है। ये जो 6 नवंबर आपको मैं बता रहा हूँ ये 89 ठीक है ना, 89, ठीक है, ये 89th डे है। इसलिए 6 नवंबर को मेरी तजवीज़ है कि इलेक्शन कराए जाएं। और साथ ये भी कह दिया उस ख़त में कि इसके लिए अब आप सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। यही वो फड्डा था, यही वो खदशा था कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये खदशा था कि यार अगर इसने तारीख़ दे दी ना, ये फटा पड़ जाना है। अब फटा ये पड़ जाना है कि लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अब चीफ जस्टिस बंदियाल साहब तो हैं नहीं, वो तो जा रहे हैं अब 2 दिन बाद, बल्कि आज कल परसों उनका वो बस एक तरीके से वर्किंग डे लास्ट होगा, फिर वीकेंड है। 17 से तो आपको पता है कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने संभाल लेना है। कादी फ़ायद आज सुना है कि भाई चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने चीफ जस्टिस हाउस भी खाली कर दिया है। कादी फ़ायद ईसा साहब को प्रोटोकॉल भी मिल गया है चीफ जस्टिस का, सिक्योरिटी भी इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मिल गई है और वो सिक्योरिटी ऑफिसर भी मिल गया है और उन्होंने एक तरह से संभाल लिया है चीफ जस्टिस होने का। बस एक रस्मी कार्रवाई है, वो जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, कुछ दोस्त कह रहे हैं कि वो भी हो सकता है ना हो, क्योंकि पिछली तकरीब में खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने कहा था कि ये मेरा शायद आखिरी खिताब हो, तो इस वजह से वो काजी फ़ायद ईसा ने संभाल लिया। अब लोगों को खदशा है कि यार जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और अगर वाकई ये जो राय है बहुत सारी लीगल फ्रेटर्निटी की कि जी हाँ डेट सदर ही देगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही तय कर दिया, क्योंकि अब वो वाले हम ख्याल तो जजेस हैं कोई नहीं ना, अब तो वो चलने वाले हैं बुक पर, अब तो वो SOPs पे चलने वाले हैं, वो तो बाई बुक चलने वाले जज हैं, चाहे वो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस साहब हों या फिर जस्टिस तारिक साहब हों या बाकी जो हों, तो अब वो जो मामलात हैं वो तो चलेंगे बाई बुक, ठीक है ना। और अगर कोई फुल कोर्ट बन गया इस पर, या कोई लार्जर बेंच बन गया और उन्होंने कह दिया कि यार ये जो तारीख देने का अख्तियार है ये वाकई सदर को है, तो फिर तो 6 नवंबर आ गया ना, फिर तो मामला बहुत गड़बड़। तो फटा बहुत गंदा पड़ गया है और बहुत बुरा फटा पड़ गया है, क्योंकि सदर को वार्न किया गया था कि आपने ऐसा, और साथ उन्होंने ये भी किया है कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करें। अब चीफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से रजू ना भी करे और ये PTI के लोग चले जाएं कि जी वो सदर साहब ने तो दे दी है, तो इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो रजू नहीं कर रहा, तो बहरहाल ये मामला मुझे गड़बड़ लग रहा है। तजवीज़ की है डेट, सदर ने दी नहीं। अब इसमें कोई कानूनी मुशगाफियाँ हों तो एक और बात है। इमरान खान की अटक जेल में हुई है समात, और 14 रोज़ का मज़ीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, यानी मज़ीद 14 रोज़ वो जेल में होंगे। ठीक हो गया ना। और फैसला भी आया है, खान साहब खुश हैं जी, मेरी सिक्योरिटी यहाँ पे ठीक है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि तन्हाई में बुशरा बीबी की मेरे साथ मुलाकात का टाइम बढ़ा दिया जाए। हाँ जी, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। अच्छा ठीक भाई, हक बनता है उनका। वो कहते हैं बुशरा बीबी क्या तन्हाई में मेरे साथ मुलाकात का टाइम बढ़ा दिया जाए। ये खान साहब ने मासूमाना ख्वाहिश का इजहार किया है। पीपल्स पार्टी की नई हिकमत अमली क्या है? पीपल्स पार्टी ने सुना है लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं। बिलावल साहब रोज़ाना जलसे करके तकारीब से खिताब, कार्नर मीटिंग, इधर उधर जनाब मीडिया टॉक,
تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور کر نون لیگ پہ رہے ہیں۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جناب وہ جس طریقے سے اب خان صاحب نے سیاست میں تو لوٹنا نہیں ہے، ہمارا مقابلہ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ ہوگا، نون لیگ پہ ہی حملے کر رہے ہیں، روز کر رہے ہیں۔ ابھی تک تو نون لیگ کے کچھ چھوٹے موٹے رہنما جو ہے نا ان کا جواب دے رہے ہیں، لیکن اب جو ہے نا اب پیپلز پارٹی کی نا مختلف حکمت عملی ہے وہ پنجاب میں۔ اب پیپلز پارٹی نے یہ ابھی ان کی CAC کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے اعتزاز احسن کو اور لطیف کھوسہ کو، جتنے بھی ناراض رہنما تھے ان کو بلا لیا۔ اب پتہ نہیں وہ ناراض تھے یا ناراضی کی ایکٹنگ کر رہے تھے یا کیا سلسلہ کیا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ زرداری صاحب نے ایک بڑی پلاننگ کے تحت اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کو لانچ کیا کہ جی آپ گھس جاؤ PTI میں، ہمدردی کرو، وکالت کرو عمران خان کی، اور جو ہے نا آپ وہاں مقبول ہو جاؤ، اور آپ نے وہ PTI تو جوائن کرنی نہیں ہے کیونکہ اس کا تو سیاسی جنازہ نکل گیا ہے۔ اب آپ جب واپس آئیں گے تو وہ جو ووٹ ہوگا نا PTI کا، وہ ہمدردی کا ووٹ آپ کو ہی ملے گا۔ یہ بڑی گیم ہے بھائی۔ اب قاہرہ صاحب، اب ہمارے دوست ہیں فیصل کنڈی صاحب، وہ قاہرہ صاحب پر تنقید کر رہے ہیں کہ قاہرہ صاحب نے فلاں میٹنگ میں وہ ہماری نمائندگی نہیں کی تھی، کسی اور کی تھی۔ وہ بھی ایک معاملہ ہے نا، قاہرہ صاحب نے اگلا الیکشن جیتنا ہے، اور قاہرہ صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے الیکشن وہاں پر لالا موسم میں پیپلز پارٹی کے زور پہ نہیں جیتنا، ان کے زور پہ جیتنا، تو وہ ان سے نہیں بگاڑنا چاہتے۔ وہ قاہرہ صاحب بہت ہی سمجھدار زیرک سیاستدان ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بڑی باتیں ہوتی ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ بڑی صورت ہے۔ یہ ایک دن پہلے بھی وہ ایک ٹی وی کے پروگرام میں قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب تاریخ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی بھی کوئی تھے نون لیگ والے، وہ بھی کہہ رہے تھے، غالباً خرم دستگیر، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب تاریخ الیکشن کمیشن دے۔ اس سے پہلے نیر بخاری کہہ چکے ہیں، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں جناب کہ تاریخ دینا صدر صاحب کا اختیار ہے۔ تو یہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ کون سی پارٹی ہے بھائی، کون سی پارٹی بنا رہی ہے حکومت؟ میں آپ کو ثبوت دوں، لکھ لیں، میں آپ کو کہتا ہوں آپ میرے جملے یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ میرے ورڈز یہ مارک کر کے رکھیں، یہ ویڈیو کلپ آپ جو ہے نا میں کہتا ہوں اس کو محفوظ کریں، پھر شیئر کریں۔ نون لیگ بنا رہی ہے اگلی حکومت، کیوں؟ میں کہتا ہوں میرے پاس اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں، لیکن ایک ثبوت ایسا ہے یقین کریں آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ ثبوت یہ ہے کہ نون لیگ جیسے حسب روایت، ٹھیک ہو گیا نا، حسب روایت، یہ بائی ڈیفالٹ ان میں ہے، حسب روایت ان کے ٹریڈیشن ہے نون لیگ کی، اور وہ ٹریڈیشن ٹوٹنی نہیں چاہیے۔ کہ میرے پاس ثبوت ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ بنا رہی ہے، اور وہ ثبوت، وہ ایویڈنس کیا ہے کہ نون لیگ کے چھوٹے رہنما سے لے کر بڑے رہنما تک سب کی گردن میں وہ کہتے ہیں نا اتفاق کا گریڈ 60 والا موٹا سریا آ گیا ہے۔ یہ نون لیگ کی روایت ہے کہ جب بھی حکومتی موسم آتا ہے ان کا، یعنی یہ حکومت میں جانے والے ہوتے ہیں یا ان کو کنفرم ہوتا ہے، پہلی دفعہ ان کو وہ کنفرم ہے کہ جناب ہمارے علاوہ کسی نے حکومت بنانی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ٹھیک ہو گیا نا۔ بہت سارے لوگ ہیں تگڑے تگڑے جو ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے فلاں کا صفایا کر دیا، اور ان کا تو حکومت ویسے ہی ہم نے بنانی ہے۔ پکا ثبوت ہے کہ نون لیگ کے سارے رہنماؤں کی گردن میں سریا آ گیا ہے، ایسا سریا، موٹا سریا آیا ہے گریڈ 60 والا۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پکا ثبوت ہے کہ نون لیگ حکومت بنا رہی ہے۔ کلپ میرا محفوظ کر لینا، شیئر بھی کرتے رہنا، اور بتانا کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں۔ آپ الیکشن تو ہونے دیں، پھر دیکھیں کہ نون لیگ کس طریقے سے ہماری سرائکی میں کہتے ہیں گڑمالا پھیرتی ہے، یعنی سویپنگ وکٹری ہوگی۔ یہ آپ دیکھ لیجئے گا پھر اور PIA بند ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے، یہ بہت ہی بری خبر ہے بھائی۔ PIA اور یہ خبر جیو جنگ وغیرہ پر بھی آئی، اور انہوں نے PIA کے کوئی سینئر ڈائریکٹر کے توسط سے بتایا کہ بھائی PIA ہو سکتا ہے 15 تاریخ تک ہی بند ہو جائے۔ یہ بڑی بری خبر ہے، 15 تاریخ تک ہی PIA بند ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ PIA کے جو 23 میں سے اب 16 رہ گئے ہیں جہاز، باقی گراؤنڈ ہو چکے ہیں، خراب ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں دمام ایئرپورٹ پہ سعودی عرب میں، اور دبئی ایئرپورٹ پہ، دمام پہ 1-2 اور دبئی میں 4 طیاروں کو روک لیا گیا کہ بھائی آپ ایندھن بھرواتے ہو، پیٹرول ہائی آکٹین
ایندھن بھرواتے اور اس کے پیسے نہیں دیتے. یہ المان الحفیظ یہ وقت بھی آنا تھا کہ آپ ایندھن بھرواتے ہو پیسے. بعد میں کوئی ان کو ریٹرن شیورٹی دی گئی تو بعد میں ان کو اڑان بھرنے دی گئی، ادروائز انہوں نے ویسے ہی وہاں پر نہ روک لیا تھا. اور ساتھ ہی جو آج اب تو حالت یہ ہے کہ اسپیئر پارٹس کوئی نہیں دیتا، پیسے کوئی نہیں ہیں. پچھلے 1-2 مہینوں سے پی آئی اے والوں کی ملازمین کی تنخواہیں بند ہیں. یہ حالت ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فوری طور پہ 23 ارب روپے نہ دیے گئے تو پی آئی اے بند ہو جائے گی، اور بند بھی 15 تاریخ سے ہوگی، 15 ستمبر سے. اور مجھے افسوس ہے، یقین کیجئے کہ یہاں پر اربوں روپے کی گاڑیاں لی جا رہی ہیں، اربوں روپے کے کروڑوں اربوں روپے کی بجلی فری دی جا رہی ہے. یہ حالت ہے. وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا بل آیا ہے 9,819 روپے. کتنا؟ 9,819، 10,000 سے بھی کم. یہ آپ یہ دیکھیں یار، یہ پوری قوم کو پاگل سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے. 9,819 روپے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا بل آیا ہے. آپ یقین کریں، یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں نے پورے بچوں کو ایک ہی کمرے میں بند کیا، بیٹا اور کوئی بتی نہیں جلانی، اور کوئی جو ہے نا یہ نہیں کرنا، آپ نے کہیں پر اے سی نہیں چلانا، کہیں بھی ایک ہی کمرے میں رہنا ہے، ایک ہی اے سی چلانا ہے. جب بھی سونا ہے یہ اس طریقے سے ٹائمر لگانا ہے جناب، یہ وہ اس طریقے سے. پھر بھی میرا 48,000 بل آ گیا. تو وزیر اعظم ہاؤس میں کیا وہ جھگی میں رہتے ہیں؟ جو وہ وزیر اعظم کی جو رہائش گاہ کا بل آیا ہے تو وہ کیا وہ جھگی میں رہتے ہیں، یا کیا وہ ایک پنکھے پہ گزارا کر رہے ہیں؟ ادھر اے سی نہیں چل رہا. یہاں پہ 18,000 تنخواہ والے کا 22,000 بل آ گیا ہے. یہ چوکیدار کا جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں ان بیچاروں کا 22,000 روپے بل آ گیا. وہ رو رہے تھے کہ جی 18,000 تو ہماری تنخواہ ہے، تو بل 22,000 آ گیا، ہم کیا کریں؟ وہ رو رہے. اور وزیر اعظم صاحب کا 9,819 بل آیا ہے، دیا پھر بھی کسی نہیں ہے. نہ دہندہ، ٹھیک ہو گیا نا، پے نہیں کیا، ان پیڈ سٹیٹس، ان پیڈ ہے. 9,819 بل ٹوٹل وزیر اعظم صاحب کی رہائش گاہ کا، اور بل کسی نے نہیں دیا. یہ حالت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دیا، وزارت خارجہ نے نہیں دیا، تقریباً کوئی 5 کروڑ ان کے ذمے ہے. اسی طرح سے بی بلاک میں جو وزارتیں ہیں کوئی 4-5 کروڑ ان کے ذمے ہے. کیو بلاک میں جو وزارتیں ہیں وزارت خزانہ سمیت کوئی 3-4 کروڑ ان کے ذمے ہے. اسی طریقے سے جو سی بلاک میں ہیں کوئی 3-4-5 کروڑ ان کے ذمے ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کا بل کوئی 6-7 کروڑ ان کے ذمے ہے. پارلیمنٹ لاجز کا کوئی کروڑوں کا بل یا لاکھوں کا ان کے ذمے ہے. نیشنل لائبریری کا بل ان کے ذمے ہے. پنجاب ہاؤس کا بل وہ بھی نادہندہ ہیں. سندھ ہاؤس کا بل وہ بھی نادہندہ ہیں. یہ تو کون؟ یہ صرف اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر پورے پنجاب میں چلے جائیں، کے پی، بلوچستان، سندھ میں، یہ بل پھر کون دیتا ہے؟ یہ بل آپ اور میرا خون چوسا جاتا ہے، میرا اور آپ کا خون چوسا جاتا ہے. یہ میں حیران ہوں. نگران وزیر اعظم صاحب اور وہ ذرا نگران بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل تب تک نہیں بجلی کا کوئی بحران حل ہو سکتا جب تک بجلی کی چوری نہیں ختم ہوتی. او بھائی صاحب، سر جی، سرکار، حضور، یہ چور تو آپ کی گود میں بیٹھے ہیں، یہاں سے کیوں نہیں کرتے آپ؟ یعنی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کا بل 9,819 اور وہ بھی ان پیڈ ہو تو یہ کون پے کر رہا ہے؟ پھر یہ میں پے کروں گا، یہ میرے خون سے یہ نکلے گا، یہ بل یہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے نکلے گا، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے نکلے گا. یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے. میں اس طریقے سے تو ضرور داد دیتا ہوں. ابھی خیر کچھ تو عمارتیں ایسی بھی ہیں کہ ان کا تو اعداد و شمار آ جاتے ہیں، ان کے تو اعداد و شمار آنے، ان کا تو نام ہی کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا؟ ان کے تو اتنا تو کر لیتے ہیں ہم کہ اعداد و شمار آ جاتے ہیں. کچھ عمارتیں ایسی ہیں کہ چھوڑ دیں. اچھا، تو میں آپ یقین کیجئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ جہاں پہ تنقید کرتے ہیں وہاں پہ تعریف بھی بنتی ہے. حافظ صاحب کی، آرمی چیف کی، کہ جس طریقے سے انہوں نے نا یہ گوداموں پہ چھاپے مروائے، یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی کہا اللہ کرے کہ یہ اس کا پرماننٹ سلوشن نکلے. جس طریقے سے چینی برآمد ہو رہی ہے، ڈالر برآمد ہو رہے ہیں، اب دھڑا دھڑ بھاگ رہے ہیں جناب ڈالر بیچنے کے لیے، کوئی لیتا نہیں ہے اس طریقے سے. اور وہاں پر جو ہے نا بارڈر بند ہے افغانستان کے ساتھ. بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے بھائی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے میسج کر رہے ہیں، نقوی صاحب کہیں کہ وہ جو فروٹ اور سبزی کے وہ جو ٹرک کھڑے ہیں وہ گل رہے ہیں، ان کو چھوڑا جائے. میں کہتا ہوں اللہ کرے سارے ٹرک گل جائیں.
یہ ادھر ہی سے کھاتے ہیں، اسی تھالی سے کھاتے ہیں، اسی میں چھید کرتے ہیں، اور یہ اسی میں اور ہمیں ہی ڈستے ہیں، ہمارے پالے ہوئے سانپ ہیں اور ہمیں بھی ڈس رہے ہیں، ہمیں ہی ڈس رہے ہیں، اور یہ ساری غلطیاں ہیں جس کے میں کہتا ہوں یقین کریں کہ آرمی چیف صاحب، حافظ صاحب زندہ باد، ان کو بالکل اس طریقے سے سبق سکھانا چاہیے۔ اب وہاں پہ ڈالر بڑھ رہا ہے اور افغانی گر رہا ہے افغانستان میں، ہمارے ہاں ڈالر گر رہا ہے، تو یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ بہت ہی پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ میں کہتا ہوں یہ افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے نا، یہ ایک لمبے عرصے تک بند ہو تاکہ سبق ان کو ملے اور اس طریقے سے ان کی چیخیں نکلیں۔ میں تو بالکل خوش ہوں کہ اسی طریقے سے یہی سبق ملنا چاہیے۔ یہ پہلے جو لیکن ساتھ ساتھ میں اپنی اس اوپینین پہ اور اب بھی قائم ہوں، اور اس رائے پر اور اس تبصرے پر کہ محاسبہ کور کمانڈر کوئٹہ کا بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کور کمانڈر کوئٹہ ادھر ہی ہو اور سمگلنگ بھی جاری ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ بھئی ان کی مرضی کے بغیر ہو رہی ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ اوپر تک کھاتا نہ جا رہا ہو۔ ساتھ ہی کور کمانڈر کوئٹہ کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، آرمی چیف کو چاہیے، بالکل یہ پکی بات ہے وزیر اعظم۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم آج کل بڑے سرگرم ہیں، اور وہ سرگرم یہ ہیں جناب، انہوں نے مریم نواز صاحبہ سے بھی ملاقات کی، انہوں نے ہمارے چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملاقات کی۔ چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات تو ایون وہاں امریکہ میں ڈسکس ہو رہی ہے، وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ ڈونلڈ بلوم صاحب چیف الیکشن کمشنر سے کیوں ملاقات کر رہے ہیں، پاکستان کی چیف الیکشن کمشنر سے۔ پھر انہوں نے جناب وہ مختلف جگہوں پہ ادھر ادھر بڑے وہ سرگرم، انہوں نے جا کے محسن نقوی صاحب سے بات کی۔ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں پہلی دفعہ ڈونلڈ بلوم یعنی کسی بھی امریکی سفیر نے آئی جی پنجاب سے، پنجاب پولیس کے آئی جی سے جا کے ملاقات کی۔ اب وہ گوادر صاحب وہ جہاں پر گوادر گھوم گئے ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے ان کا وہ دورہ، اور ادھر جو ہے نا مطلب ان کے مٹر گشت، تو یہ چکر کیا ہے؟ یہ کچھ تو ہے نا، کچھ دال میں کالا ہے نا۔ جو دال میں آپ کو کالا نظر آ رہا ہے نا، آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔